كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ادھر تھوڑا سا اور لیفٹ سائڈ کا حضرات پڑھ سکتے ہیں. یہ جگہ یہ سارے ہمارے بچے اس جانب ہو جائیں اور بہت سارا مجمع ادھر آ سکتا ہے اور ادھر لوگوں کو دشواریاں ہو رہی ہیں تو یہ کہنا نہ پڑے. لائیو ہمیں بڑی دور تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں تو یہ نظم خود بنا کے بیٹھے یہ جگہ خالی نہ چھوڑیں. جی بس اتنی گزارش ہے آپ سے تھوڑا اپنے آگے کی کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں. تھوڑا ماشاءاللہ نابالغ بچوں کے درمیان کچھ بالغ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آ جائیں ماشاءاللہ. یہ شعور کی نشانی ہے. وہ قومیں جو بیدار ہوتی ہیں وہ صفحہ خود آراستہ کرتی ہیں. لہذا بڑی توجہ کے ساتھ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. واجب الاحترام عزاداران شہید کربلا، ماتمداران مظلوم نینوا، مرکزی برائے امام بارگاہ جلال پور سے اشرۂ مبارک ماہ رمضان، ماہ مبارک محرم الحرام کی آج ہماری 5ویں شب محرم میں چھٹا بیان ہے. لہذا آج کی چھٹی مجلس میں حسب دستور حسب سابق قرآن مجید کے سورۃ حدید کی 25ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں ارشاد جناب ہدیت ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم نے تم تک اپنی جانب سے جو رسول بھیجے وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے. اسلام کا شعار یہ ہے، اسلام کا تفاخر یہ ہے، اسلام کا وقار یہ ہے کہ اسلام نے اپنی باتوں کو دلیلوں کے ساتھ منوایا ہے. اور اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اگر اس کے علاوہ کہیں پر کسی رہبر میں اس کے برخلاف کوئی عمل دکھائی دے تو وہ عوام کا چنندہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا چنا ہوا مولا نہیں ہو سکتا. ہے نا توجہ آپ کی؟ ماشاءاللہ بھیا ادھر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، آ جائیں. دروازے کو ابھی نہ کور کریں. ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھنے میں مل کر محمد وآل محمد پر آپ حضرات خود ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. ماشاءاللہ جی یہ بھی ایک خدا کی قسم ہے. امر بالمعروف کا عملی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی عبادت میں آپ شریک ہیں کوئی آ گیا تو اسے دعوت دے دی جائے. یہ قدم قدم پر جہاں نیکیاں اسلام نچھاور کر رہا ہے ہمارے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے. یہ امر بالمعروف کا عملی پہلو ہے. عبادتوں کی طرف دعوت دینا یہ عملی ہے. تو باب فکر و نظر میں نے قرآن مجید کی اسی آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سفر قرار دیتے ہوئے بڑی توجہ کے ساتھ ساجد صاحب ماشاءاللہ میں صرف سامعین کے سامنے ہی نہیں ناقدین کے سامنے بھی ہوں تو بڑی توجہ کے ساتھ یہ گفتگو آپ تک پہنچتی رہے کہ اللہ نے پہلے یہ دعویٰ کر لیا اور جتنی باتیں قرآن حکیم میں اللہ نے رکھی
یہ کہہ کر کے رکھی کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ماضی کی ہو یا سرحد قیامت یا قیامت کے بعد، جہاں فکر انسانی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک کا قانون جو ایک وقت میں پیش کر رہا ہے یا دین خدا ہے یا شریعت مصطفیٰ ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بھیجے پھٹنے لگے گا تفکر کرے انسان۔ فقط ان آفاقی وسعتوں پہ جغرافیائی اعتبار سے جو اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے خالق ہونے کا، رب ہونے کا، تمام دعوے اس کے ہیں، اس کی دلیلیں ہیں ان کے انبیاء، حجتیں ہیں ان کے معصومین ائمہ۔ یہ آپ دیکھ لیں یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اس اللہ کا دعویٰ ہے جو پہلے یہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، اور اس کے بعد تمہاری خلقت کو بیان کرتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ طور کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بعد جو ہے وہ بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ آج تک پوری دنیا کی میڈیکل سائنس انسان کے جسم کے اندر چھپے ہوئے احسن تقویم تک رسائی حاصل نہیں کی، تو جو بشریت جسموں کو نہ جان سکی ہو وہ روحوں کو کیا پہچانے گی؟ بڑی توجہ رہے، یہ بشریت ابھی تک الجھی ہوئی ہے، نئے تجربات ہر روز ہو رہے ہیں، نئی بیماریاں وجود میں، نئی دوائیں وجود میں، سب ایک ساتھ آتی جا رہی ہیں، اس کے باوجود خدا کی قسم احسن تقویم کہہ کر کے اس کو جب معصوم گھرانوں سے اکتساب فیض کرتے ہوئے معصوم گھرانوں کے دریوزہ گر مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو مقام تفسیر میں لکھا ہے کہ احسن تقویم کا مطلب ہے بہترین کیمیاوی اجزاء۔ اب میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ دوں کہ بیسٹ آئٹمز جو ہیں وہ اللہ نے وجود انسانی میں رکھے۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا جو کچھ وجود میں ہے انسان کے وہ پوری کائنات میں ہے۔ جب کائنات سمٹی تو انسان بنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں جو کچھ ہے، یہ جو ہمیں شریر، یہ باڈی، یہ جسم جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ابھی تک اتنی ترقی کرتی ہوئی دنیا یہ دعویٰ نہیں کر سکی کہ اللہ نے انسان کے وجود میں کیا کیا اور کتنا رکھا ہے۔ ہر روز نئی مشینیں وجود میں آ رہی ہیں، پہلی فیل ہو جا رہی ہیں، اس لیے جو دوسری آ رہی ہیں تو کہا جاتا ہے اس کا پاور زیادہ ہے، وہ زمانے کے تقاضوں کو لے کر کے آئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصوم شریعتیں کیوں بدلتی رہی۔ بڑی توجہ رہے، اسی لیے کہ جب پاور بڑھ کر کے انبیاء کی تعداد آتی رہی تو اب ظاہر ہے کہ انسانی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بڑی توجہ رہے، تھوڑا سا میں اپنے بیان کو اگر چاہیے میرے ساتھ آپ رہ سکیں تو اس لیے کہ ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کہیں سے کوئی آپ لفظ آیا نہ جانے دیں۔ تھوڑا سا میں اس معاملے میں بڑا کچا ہوں کہ میں اپنے بیان پر باقی نہیں رہ پاتا، اس کے لیے میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کو آپ تک پہنچاتا چلوں کہ یہ سارے دعوے دنیا کے کسی مذاہب کے اندر بھی کرنے والا، چاہے وہ ایشور ہو، چاہے اللہ ہو، چاہے گاڈ ہو، جتنے ہوں، ان میں اگر کوئی ملا ہے تو وحدہ لا شریک ملا ہے۔ جو کہہ دیا صبح قیامت تک وہی ہے۔ تمہاری تحقیق بدلتی جائے گی، اس کی تخلیق نہیں بدلے گی۔ تمہاری تحقیق بدلے گی، اس کی تخلیق نہیں بدلے گی۔ اس کی تخلیق نہیں بدلتی کیونکہ اس نے قرآن میں یہ بھی وعدہ کیا ہے لا تبدیل لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری خلقت بھی تو سنت الہی ہے، کیا اس پہ واجب تھا تمہیں بنانا؟ بڑی توجہ رہے، اب یہ فقہ کے جملے میں نے استعمال کیے ہیں، تمہاری تخلیق اس پر واجب نہیں تھی تمہارا بنانا، لیکن تمہارا بن کے اسے سجدے کرنا تم پر واجب ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ منزل ہے، اور سجدے یہ کسی ایک مذہب، کسی
دھرم، کسی ایک جاتی، کسی ایک علاقے، کسی ایک برانڈ، کسی بھی بر اعظم کہیں کے لیے مخصوص نہیں، ہر جگہ کے لیے۔ اور خدا کی قسم ابھی بازار میں نے کہا تھا کہ کچھ باتوں کو مسلسل کروں گا، وہ میرے موضوع سے قریب تر ہے، تو یہ کہتا چلو کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے ہیں۔ ہمارے رسول اسلحوں کے ساتھ نہیں جاتے، دلیلوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور دلیلوں کے ساتھ ساتھ جب قول ممکن بنتی ہے تو ہم معجزے بھی دیا کرتے ہیں، معجزے دیا کرتے ہیں، ہے نا منزل اپنی نبوت کو منوانے کے لیے۔ معجزہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بازار میں کہا تھا کہ ہماری مادری زبان میں معجزہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ مالی پور میں ٹرین پکڑنا تھی، ہم 5 منٹ لیٹ ہو گئے، اتفاق سے ٹرین 10 منٹ لیٹ آئی، تو بیان کرتے ہوئے کہتے معجزہ ہو گیا، میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ نہیں ہے، اتفاق ہے، بڑی توجہ، یہ اتفاق ہے۔ جیسے تمہارے لیے یہ اتفاق ہے، ویسے آل محمد کے لیے معجزہ نہیں ہے، ان کا اتفاق ہے، ہمارا معجزہ ہے۔ کہاں تک لے چلوں گا؟ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، بڑی تیزی کے ساتھ کہ اس اللہ نے سارے دعوے کی، ہم نے بنایا، وہ کہہ رہا ہے ہم نے جو بنایا ہے تمہیں، اس میں تمہاری تخلیق کے بعد ہم نے تمہارے نظام حیات کے لیے، سینویدھانک جیون کے لیے، کانسٹیٹیوشنل لائف کے لیے ہم نے جو چیز وضع کی ہے وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، جو تمہیں دے کے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ فطرت کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے، مگر واہ واہ ہے، کیا کرنا، کیونکہ یہ واہ واہ تو فطرت میں ہے نا، ذکر آل محمد پہ خوش ہو کے واہ واہ کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہماری فطرت میں ہے، کیونکہ علی ہماری دینت میں ہے۔ یہ سب جملے سنبھال لیا کرے خدا کی قسم، جی چاہتا ہے مغربی عوض میں پڑھوں لیکن مشرقی عوض میں آیا ہوں، تھوڑا سا بھی یہ جملے سنبھال لیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے افراد باہر کے آنے والے خطبہ کے لیے ایک دوسرے سے باتیں، کیا لفظ بھرتی ہے، کیا لطف کلام ہے، کیا تیور ہے، آپس میں کہتے دکھائی دیتے۔ تو بہرحال یہ بھی تو لازم ہے نا کہ کلمات کی اس روشنی کے میرے ساتھ آئیں کہ یہ جو جملے میں صرف کر رہا ہوں یہ یوں ہی رائے گاہ نہ جائے، یہ جملے صرف کرنا میری فلسفیانہ مجبوری ہے۔ فلسفہ آسان بہت کر دیا جائے تو ایک بھی نہیں حل ہوگا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ لہذا بڑی دقت طلب ہے یہ بات کہ اس خالق نے وعدہ کیا میں تمہارا خالق ہوں اور میں ہی انا علینا للہدی، اور تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، مجھ پر ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہمیں پیدا کرتے ہوئے، ہم نے تو اللہ کو اپلیکیشن نہیں دیا تھا ہمیں پیدا کر دے، اس کی مرضی تھی نا کہ ہم آئے، اس نے چاہا تھا کہ ہم آئے۔ اگر عقل ہے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے جینے کے لیے کہ جب ہم اپنے چاہنے سے دنیا ہی میں نہیں آئے تو اپنے چاہنے سے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے جیو جیسے وہ چاہتا ہے، یہی منطق ہے نا۔ حوالے کر دو، حوالے نہیں کرو گے تو اناپرستی میں رہو، چھوٹی چھوٹی بات کو عزت نفس کا مسئلہ بناؤ گے، عزت نفس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا، مگر بنائیں گے، کیونکہ جہالت اکڑ ہے۔ الجاہل میت فقط کان حی، جاہل ایک میت ہے، دیکھنے میں زندہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میت کہہ کے کیا کیا بتا دیا، کہا جیسے میت سے دور رہا کرو ورنہ غسل مس میت واجب ہے، ویسے ہی جاہل سے دور رہا کرو۔ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، جاہلوں سے دور رہا کرو۔ جس سماج میں جاہل مشورے دینے لگے اس سماج کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر وہ شعر آتا ہے کہ برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جس معاشرے کے پڑھے لکھوں کے ہوتے ہوئے بھی جاہل حکمرانی کریں، وہاں خطا جاہلوں کی نہیں ہے، خطا پڑھے لکھوں کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پر کیسے واہ واہ ہوگا؟ کیونکہ سب کو احساس ہے، مگر احساس کے بعد احساس سے عمل نہیں ہے۔ بڑی توجہ، اللہ نے خلق کیا، ہمیں خلق کر کے کہا ہم نے تمہیں فطرت
اسی فطرت کے نظام کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اسلام کہاں سے آیا؟ انبیاء وہاں سے آئے، اس لیے آئے کہ ہمارے وجود میں جو اسلام ہے وہ ظاہر کر کے قانون دے جائے۔ یہ جملہ سنبھال لیجیے، اس لیے آئے۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کا جو خطبہ نہج البلاغہ میں عقل کے حوالے سے ہے اور عظمت انبیاء کے حوالے سے، اس میں نبی نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی آمد کا مقصد تمہاری عقلوں پر پڑی ہوئی تہوں کو ہٹانا ہے، کیونکہ یہ نبی ظاہر ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں، اور وہ نبی باطن ہے جو ہم نے دے کے پیدا کیا ہے۔ تو جو عقل ہم لے کے آئے ہیں، یہ عقل بھی اللہ کی نمائندہ ہے، یہ نبی باطن ہے، تاکہ نبی باطن جو پس حجاب ہے اسے سامنے لا دے اور اپنے نبی کی معرفت ہو۔ ایک لفظ ہے استخارہ، آج کل اس کو بھی لوگ بڑے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، جیسے RTO کو نقلی لائسنس دکھا کے بائک لے کے بھاگتے ہیں نا، اسی طرح استخارے کا بھی بڑا مس یوز ہو رہا ہے۔ جو نہیں پسند آیا استخارہ نہیں آیا، یعنی مرضی خود کی ہے، نام اللہ کا ہے نا۔ استخارے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور استخارہ قرآن اور تسبیح تک جانے کی تیسری منزل کا نام ہے۔ استخارے کی پہلی منزل کا نام اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عقل دیا ہے، عقل کے پیمانے پہ پرکھو۔ جب تمہاری عقل فیل ہو جائے تو مشورہ کرو، اور مشورہ جس کام کا ہو اس کام کے مخصوص لوگوں سے مشورہ کرو۔ گھر بنانا ہے تو ڈاکٹر نہ بلاؤ، کیس لڑنا ہے تو ماسٹر کو نہ بلاؤ، کہ اسی طرح ہے۔ لہذا استخارہ بھی گھاس بھوسا نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کی پوری کتاب ایک استخارہ ہے، باب الاستخارہ۔ علامہ مجلسی نے باقاعدہ طور پر یہی چیزیں لکھی۔ استخارے میں پہلی منزل عقل ہے، جب وہ جواب دے جائے تمہاری عقل، اس وقت تم مشورے کرو، ایڈوائز لو اس کے مخصوص لوگوں سے۔ جو مشورے ہوں گے میں اللہ کسی نہ کسی زبان پر اپنی بات کو ایسے ہی جاری کر دوں گا جیسے قرآن کی آیتوں میں جاری کرتا ہوں، تسبیح کے دانوں میں جاری کرتا ہوں۔ یہ تیسری منزل ہے، پہلے آپ اس کا استعمال کرو۔ لیکن جس معاشرے میں لوگ اپنی عقل رکھ کے سڑی ہوئی عقل سے مشورہ کرنے لگے تو وہاں کیا ہوگا؟ عقل ہے لیکن سڑی عقلوں سے مشورے ہیں، ڈوب جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ جو سڑی عقلوں کے مالک اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، وہ معاشرے کو ملا کے کیسے رکھیں گے؟ بڑی توجہ ہے۔ تخریب کی بات ہو تو سب آگے آئیں گے، کسی کا گھر غصے میں توڑنا ہو تو پوری قوم، کسی غریب کا بنانا ہو تو کوئی نہیں۔ منزل میں کہاں ہیں ہم؟ کس مقام پر؟ کالے کپڑے پہن کے ماتم کیا گھر چلے گئے، تم عزادار ہو، تمہیں تعزیہ کاندھے پہ لے کے نہیں چلنا ہے، وہ تعزیہ دار چلیں گے۔ تم مقصد حسین کے حامل ہو، اپنے علم، اپنے کردار کا علم اتنا بلند کر کے چلو کہ دنیا تمہیں دیکھ کر جب علم چومتا دیکھے تو کہے جب یہ ایسے ہیں تو جس کا علم ہے وہ کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ کس طرح کی قومیں سلوک کر رہی ہیں، کس طرح کے لوگ آ کر کے جبینے جھکا رہے ہیں۔ لہذا اسلام نے اپنے سارے نظام کو انسانی تخلیق میں اس کی فطرت پہ رکھا۔ فطرت یعنی وجود انسانی کی جتنی ڈیمانڈز، جتنے تقاضے ہیں وہ ایک وجود انسانی میں ہے، جس کے اندر پوری کائنات جمع ہے۔ مولا اور معصومین کی حدیث گواہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے، یعنی کائنات سمٹی تو انسان بنا، قرآن سمٹا تو نقطۂ با بنا۔
مثالیں ہیں کہ ہم پیدا ہوئے روتے ہوئے پیدا ہوئے، اور ہم ہی نہیں کہ خالی شیعہ جو ماتم کرتے ہیں مسلمانوں کے گھر کے کسی مسلک کے ہو سکتے ہیں ہاں وہی روتا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت پر مسلکوں اور مذہبوں کا حق نہیں ہے، فطرت پر اسلام کا حق ہے۔ یاد دیکھ رہے یہ مذہب اور مسلک ان کے بس کی بات نہیں ہے فطرت کے حوالے دینا۔ فطرت لے کے ہم اپنے وجود میں آئے۔ فطرت کہتے کسے؟ کہا جو کچھ پیدائشی تقاضے۔ اب اس کا انگلش میں یہی ترجمہ ہے، ہندی میں نہیں جانتا مر صاحب کہ فطرت کو کیا کہتے ہیں، نیچر کو کیا کہتے ہیں، مگر فطرت کے تقاضے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہ فطرت ہے، اور جتنی تبدیلیاں ہوں وہ تبدیلیاں شریعت کی لائی ہوئی ہوں تو یہ نظام تخلیق ہے۔ یہ دو جملوں میں نے کہہ دی، شریعت کی لائی ہوئی ہو تو یہ نظام تخلیق میں یہ شریعت ہے۔ تمہیں سونے کے لیے پیدا کیا، کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے رات بنائی سونے کے لیے، میں نے تمہارے لیے دن بنایا کام کے لیے، سب قرآن میں ہے نا حاجی صاحب؟ صبح تھا یہ ساری چیز بہرحال آیتیں پڑھنا مقصد نہیں ہے تاکہ علماء کو یقین رہے کہ ابھی اس نے آیتیں نہیں یاد کی ہیں، بڑی توجہ ہے۔ اس لیے میں ترجمے سے میں بڑا عظیم مانتا ہوں اپنے علماء وطن کو کہ جو یہاں تمام تر ریزیوں کے باوجود بھی سے باتیں قدمی دکھاتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک نہیں تو آپ کیوں کہیں گے 150 مولانا کیسے ایک ہوں گے جب دو امام باڑے ایک نہیں آئیں گے؟ صلوات پڑھیے میں کر محمد والے محمد پر۔ کون صلوات پڑھے گا اس پر؟ چپ رہی ہے، اور اگر چپ کے واپس کرنا ہے تو آل محمد جتنے عظیم ہیں آپ کی نگاہ میں اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سجنے کے بعد جو دکھاتا ہے وہ ٹک پاتا ہے۔ آپ پہن اوڑھ لیں، نکھر لیں، بن لیں، اگر کوئی فوٹو بھی کھینچ لے کیا کہنا سبحان اللہ، آپ کے ابا بھی بڑے اچھے آدمی، آپ کے بھائی کا بھی کیا کہنا، آپ نے ماشاءاللہ آپ شخصیت سناس رکھتے ہیں، کیا کیا تعریف ہے۔ اور کہیں بگڑی ہوئی حالت میں کھینچ لے، آپ کا خاندان ایسا، آپ کی ماں ایسی، آپ کا باپ ایسا، اتنے میں مزاج آپ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب بگڑا ہوا تعارف کوئی نہیں چاہتا، سب سجا ہوا تعارف چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یزید کے ساتھ بگڑا اسلام کیوں تلاش کر رہے ہو؟ حسین کے ساتھ کامل دین پہ آ جاؤ۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ تھوڑا سا ادب ہو رہا ہے، میں فطرت کو لے آؤں، یعنی جو کچھ ظاہر ہوتے جائے ہوتا جائے، سب پر ظہور بعد میں ہو، قانون پہلے ہو۔ یہ ہے اسلام کا نظام فطرت۔ رونا قیامت تک رہے گا، لیکن رونے کا قانون قرآن میں لکھ دیا۔ کیوں لکھ دیا؟ کیونکہ رونا فطرت ہے، اس لیے اس پر واجب ہے کہ جو فطرت ابھری ہے وجود سے اس کی تربیت کرے۔ فطرت کی تربیت نظام اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے فطرت کی تربیت کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، یہ فطرت کی تربیت کر رہے ہیں جو وجود بشر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہم روتے ہوئے آئے اور ہر کوئی روتا ہوا آیا، اور پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آغاز ہے فطرت سے، بگڑتا ہے عادت سے۔ میں نے پورا اشرا پڑھ ڈالا ہے۔ بگڑتا کس سے ہے؟
کہاں سے آئی؟ باہر سے. ہم آئے، باہر کی جو چیزیں ہم نے اپنے وجود کا حصہ بنانا شروع کی وہ عادت بنتی گئی. تو اس وقت ہمارے وجود میں دو چیزیں متصادم ہیں، ایک اللہ کی فطرت اور دوسرے ہماری عادت. اگر انسان اللہ کی فطرت کے زیر اثر رہے گا تو صراط مستقیم پہ چلے گا، فطرت کے اثر سے ہٹ کے عادتوں پہ چلے گا تو نار و جہنما کا مصداق ہوگا. یا دیکھ لیں منزل، فطرت کے برخلاف نہیں چلنا ہے، فطرت کے مطابق چلنا ہے. اور وہ فطرت ہمارے اندر سے ظاہر ہوتی جاتی ہے. ہم روئے، اب رونے سے اللہ نے ایک آیت بھیجی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم، رو زیادہ، ہنسو کم، رو زیادہ. اب یہ ہنسو کے ساتھ رو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رلا کے دکھایا ہے کہ رونا ہے، مگر رونے کا تعارف ہنسنے سے کرایا تاکہ رونے اور ہنسنے کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے. کیا کیا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ کیا ہوا؟ یہ ہے اسلام کا نظام جو آیت بن کے آیا. اور یہ جو ہم روئے یہ ہے فطرت. تو اس کا مطلب جیسے ہی فطرت ظاہر ہوگی اسلام کا نظام قریب آ جائے گا. جیسے جیسے اس کی فطرت پروان چڑھے گی نظام اسلام قریب آتا جائے گا. لیکن اگر انسان عادتوں کا غلام بن گیا تو عادتیں اسے فطرت سے ہٹائیں گی، عادتیں فطرت سے دور کریں گی. اس کا مطلب نبی کے بعد سارے مسلمان برے نہیں تھے، فطرت کے خلاف ہو کر عادتوں کے غلام بن چکے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب کوئی قوم عادتوں کی غلام بن جائے تو وہ نیچرل ڈیمانڈ سے بہت دور ہٹ جاتی ہے، فطری تقاضوں سے بہت دور ہٹ جاتی ہے. جب کوئی قوم عادت کے غلام بن جاتی ہے. مولا نے یہی تھوڑی نہ کہا عادت کے غلام نہ بنو، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے. عادت وہ جسے چھوڑا جا سکتا ہے. کیوں چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ میرا حصہ نہیں ہے، میں نے باہر سے لے کے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے لیا ہے اسے چھوڑ کر فطرت سے وابستگی ملتی ہے. یہی غم حسین منا کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فطرت نے معصومین دیے تھے، عادت نے خلافت دے دی. یہ جملہ کیسے تمہید اللہ کوئی سمجھائی؟ کیا کیا تھا؟ فطرت نے معصوم دیے تھے فطرت کی تربیت کے لیے. یہ مسلمانوں کی عادت خراب ہوئی. عادت سے شروع ہوتا ہے. جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی فطرت کے خلاف ہو گئے. فطرت کے خلاف ہونا دین سے دور ہونا. یہ کیونکہ فطرت ہمارے وجود میں اللہ کے نظام کا مرکز ہے. یہی سے جو کچھ ہوگا یہی فطرت ابھرے گی اور یہی ابھر کر کے تمہیں کامل انسان بنائے گی. ہم نے تمہاری فطرت میں ہر چیز رکھ دی ہے. سجدہ مانگا نا تو بغیر جذبہ سجدہ رکھے نہیں مانگا. آدم سے لے کے اب تک کے آثار قدیمہ کی ریسرچ میں دنیا میں جتنی انقلابات آئے، تہس نہس ہوئی، بسی آباد ہوئی، دھسی، قوم کا قوم دھس گئی، لیکن آج جب آثار قدیمہ کی کھدائی ہوتی ہے تو تہذیبیں ملتی ہیں اور ہر تہذیب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ضرور ملتی ہے. کوئی نہ کوئی عبادت گاہ اس زمانے کے طرز عبادت کے لیے ضرور ملتی ہے. عبادت گاہ سے مطلب مسجد امام باڑہ نہ سمجھیے گا. کسی بھی قوم ملت یا خدا یا مستا یا ایشور یا جس نام سے بھی پکار کر ہر دور میں سجدے ہوئے ہیں، سجدے ہوئے ہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیوں کہا؟ کیونکہ اگر اس پیشانی کو اس کے حکم کے مطابق جھکا دو گے تو کہیں جھکنا نہیں پڑے گا.
کہیں نہیں جھکنا پڑے گا. تو ہماری فطرت میں سجدے بھی دیے، تب کہا اقیموا الصلاۃ. فطرت میں سجدے دے کے کہا اقیموا الصلاۃ. اب فطرت نے اقیموا الصلاۃ تو سن لیا، مگر فطرت کو پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیا ہے. معصوم شریعتوں نے پڑھ کے فطرت سے کہا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. یہ ندا دے کر کے معصوم شریعتوں کے انبیاء نے پورے اقوام عالم اور اپنی امتوں کو آگاہ کیا کہ ہم فطرت کی تربیت کے لیے آئے ہیں. ہم جبینوں کو خدا دیں گے، ہم دیں گے. ہر دور میں جہاں بھی قوم بڑھی، چرچ بنے، گرجا بنے، مندر بنی، مسجد بنی، بہت سارے ہر دور میں معبد بنتے رہے. لیکن جب اسلام آیا اس نے کہا ہم پوری کائنات کی جبینوں کو ایک سمت موڑ دیتے ہیں اور ہر عبادت کا ایک مرکز بنا دیتے ہیں، وہ کعبہ ہوگا. کیا بھی مسلمانوں کے لیے سمجھنے کے لیے دشواری ہے؟ جب ساری جبینیں اس نے کعبے کی طرف مڑوا لی تو اب واضح ہو گیا کہ یہ جبینیں یوں ہی نہیں مڑوائی ہیں. میں نے بنایا کعبہ، کعبے کا دل بنا علی، کعبے کا دل بنا علی، مولد بنا کعبہ. تو آپ سمجھ لینا کہ جن کی بھی پیشانیاں کعبے کی طرف جھک رہی ہے، دل علی کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ کعبے کا دل علی ہے. اللہ نے بنایا، بنا کر اجر رسالت میں ان کی محبت رکھی. یہ فلسفہ دیکھیں آپ، فقط ایک رخ نہیں ہے جو مولوی صاحب بیان بعد نماز کے یہ بیان کرے کہ یہ نماز یوں ہے. نماز سے بہت سارے مسئلوں کو لے کے چلو، حل ہوتا جائے. یہ نماز اتنے مسائل کو حل کرتی ہے کہ نماز پر گارنٹی ہو گئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بری عادتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے. اسی اللہ کا یہ چیلنج ہے. مگر خدا کا جو چیلنج ہے، وہاں مشینیں لے کے لوگ اسپیس میں چلے جا رہے ہیں. میڈیکل سائنس میں چیلنج ہے تو وہاں ریسرچ ہو رہی ہے. یعنی ہر دنیا صنعت و حرفت و علم و ادب و ٹیکنالوجی میں ہر طرف تحقیق ہو رہی ہے. مگر میدان دین میں ہم کٹورا لیے ہوئے ہیں. کیوں کٹورا لیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفسوں کا دین زیادہ چاہا، رسولوں کا دین کم چاہا. سبب یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. خواب غفلت میں جاگ کر خود اپنے آپ کو بقلم خود عالی جناب لکھنا، یہ چلن چھوڑ دیجیے. چندہ دے کے عالی جناب مجمع میں نہیں لکھایا جاتا. رات کی تنہائی میں یتیموں اور غریبوں تک پیٹھ پر اناج لاد کر خاموشی سے پہنچانے والا عالی جناب ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. بڑا چندہ لے کے عالی جناب و عزت مآب. اگر بڑا چندہ ہی انسان کو عزت مآب بناتا تو جتنے مالدار ہیں سب عزت مآب ہوتے. لیکن بتایا سارے مالدار عزت مآب نہیں ہے. پورے جزیرہ نما عرب میں ایک ہی مالدار ہے جو اتنی عزت مآب ہے کہ گھرانہ عزتوں کا، داماد عزتوں کا، بیٹی عزتوں کی، شوہر عزتوں کا، نواسے عزتوں کے، گھر عزتوں کا، مولد عزتوں کا. کہاں ہیں آپ؟ کچھ نہیں پڑھا میں نے تو دیکھا ہے یہاں ایک شعر میں 4 بار اگر کسی لفظ کو اچھی طرح بانٹ دیا جائے شرف صاحب تو داد ملتی. میں نے بھی جھڑ لگائی، دیکھا کیا ہو رہا ہے، جگہ سب سو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا جاگنا اور ہے، ذہنوں کا جاگنا اور ہے. ہر مجلس میں آنکھیں جاگتی ہیں، لیکن کربلا اس لیے آئی ہے کہ ان 10 دنوں میں آنکھیں نہیں جگانی ہے، دل جگانا ہے. اسے جگاؤ، حاضر رہو. حاجی صاحب پڑھ چکا میں، آج وقت تمام ہو گیا تھا، مگر اس منزل تک لانا مجھ پر واجب تھا کہ پہلے فطرت کے تقاضوں کو سمجھا جائے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. فطرت کے تقاضوں کو سمجھا جائے.
جیسے جیسے فطرت پروان چڑھتی ہے ویسے ویسے خدا کا دین، اس کا نظام وجود میں عملی طور پر آتا جاتا ہے۔ اور میں نے ابھی بازار میں کہا تھا کہ جب کوئی قانون وجود میں آتا ہے تو قانون کے دو شعبے ہوتے ہیں، ایک کو قانون کہا جاتا ہے، ایک کو انتظام کہا جاتا ہے۔ انتظام کرنے والے پیکر میں ڈھلتے ہیں اور قانون اوراق پہ چھپتا ہے۔ یہی اللہ نے بھی کہا کہ میرے اسلام کے لیے جو قانون چلا وہ لکھا ہوا قرآن بنا، پیکر میں ڈھلا تو آل محمد بنا۔ پیکر میں ڈھلا تو آل محمد بنا۔ یہ ہے میرے دین کا قانون۔ انہیں دیکھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ۔ قرآن اشارے دے گا، قرآن دعوے کرے گا، یہ اشاروں کو منزل دیں گے، یہ دعووں کو دلیل دیں گے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو عید مباہلہ نہیں معلوم۔ سورہ توبہ کی سورہ توبہ میں اللہ نے یہ آیت رکھ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم قیامت تک دنیا ڈھونڈتی رہتی کہ وہ سچے کون ہیں۔ کہیں سے رضی اللہ صدیقہ ہوتی، کہیں سے رضی اللہ صدیق ہوتا، لیکن منزل صداقت پر دنیا نہ پہنچتی۔ یہ احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ عیسائیوں سے ٹکرا کر مباہلے میں پنجتن کو لے کر قیامت تک آیت کی تشریح کر دی کہ میں نبی ہوں، میرا کام خطروں سے آگاہ کرنا ہی نہیں ہے، خطروں سے بچانا ہے۔ اگر آیت کہہ رہی ہے خطروں سے بچو تو آل محمد کو لا کے میں بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آل محمد کو اس لیے لا رہا ہوں، دیکھ، اس لیے میں نے انہیں کشتی کہا۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ تمام اکابر علماء اہل سنت نے بڑے طمطراق سے لکھا ہے اس کو، اور اس حدیث کو بڑا مشہور کیا گیا۔ الحمدللہ اسے حدیث سفینہ کا نام دیا گیا۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا۔ میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہوا، ہلاک ہوا۔ یعنی خالی یہی نہیں بتایا کہ بچا ایسے جائے گا، یہ بھی بتا دیا جو نہیں آیا اس کا انجام کیا ہوگا۔ بڑی توجہ ہے، دونوں چیزیں بتائی نا۔ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی سی ہے، اس کا مطلب نبی کی یہ حدیث ساری امت کو کشتی نوح پڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جب تک کشتی نوح سمجھ میں نہیں آئے گی میرے اہل بیت کو کیسے سمجھو گے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب نوح کی کشتی کے حوالے سے اللہ نے سورہ کا سورہ صرف کر دیا، اور پورا واقعہ حضرت نوح کو قرآن میں پورا لکھا، اور لکھ کر دنیا پہ یہ واضح کر دیا قرآن نے فَاتَبِعُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے کیا کہا؟ عقل والو عبرت حاصل کرو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے عبرت حاصل کرو کہ نبی کے کہنے پر اگر کشتی تک نہیں آئے تو نبی کے امتی ہو کے بھی جہنم جاؤ گے۔ نبی کے جب سارے انبیاء کے یہاں یہ صفت موجود ہے کہ نبی سے اختلاف کرنے والا جہنم جائے گا، تو اگر نبی اہل بیت دے گئے ہیں تو اہل بیت کا اختلاف کر کے کلمہ پڑھ کے بھی انسان جہنم جائے گا۔ یہ فیکٹ ہے، انبیاء کے واقعات گواہ ہیں کہ کلمہ بھی نہیں بچائے گا اگر بغض اہل بیت آ گئے، نہیں بچائے۔ ناصبی کو نجس کہا گیا، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو وہ چاہے جتنا بڑا گھٹا رکھتا ہو، لیکن اگر بغض اہل بیت کا مالک ہے تو وہ ناصبی ہے، اور ناصبی نجس ہے۔
ارے کہاں ہیں آپ کے مجلس نہیں سنی آپ نے؟ نہ سے بھی نجیس ہے. کیوں نجیس ہے؟ بغض اہل بیت رکھتا ہے. میں نے کہا کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پیجامہ بھی اونچا ہے، گھٹا بھی ہے، لوٹا بھی ساتھ ہے، بستر بھی پیٹھ پہ ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، کہہ رہے ہو کہ یہ نجیس ہے. میں نے کہا بے شک نجیس ہے، کیونکہ آل محمد کے بغض رکھنے والے کو شریعت محمدی میں اگر نجیس کہا گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ بغض آل محمد رکھنے والا اتنا نجیس ہے کہ کافر کو کلمہ پاک کر دیتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے بھی نجیس رہتا ہے. میں جانتا ہوں بڑی دیر کے بعد آپ کو بولنے کا موقع تھا، اور آج مجھے اس منزل سے گزر جانا ضروری تھا، کیونکہ جب بڑے بڑے ایکسپریس وے چلتے ہیں تو ٹرنرز بھی آتے ہیں، بوگدا بھی کہتے ہیں مراٹھی میں، وہ بھی راستے میں، سرنگیں بھی آتی، تاریکیاں بھی آتی. کبھی کبھی آج میں اس مرحلہ فکر سے اپنی چھٹی مجلس میں گزر گیا، کیونکہ چھٹا مرحلہ فکر کربلا کا بھی بڑا مشکل ترین تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خیمے میں پانی 7 محرم سے نہیں تھا، اور کربلا والے آج اس 5ویں شب محرم میں کرب، یاس، وطن سے دوری، عزیزوں کی یادیں، اور سفر میں محرم کا چاند، زینب و حسین کے سامنے بابا اور نانا کی وصیتیں، وعدہ طفلی کی ادائیگی، یہ تمام چیزیں نصیب ہے ہمارا نوجوانوں، خدا کی قسم کہ جو لیلا کے کڑیے جوان کو پرسہ دینے کا ہمیں موقع فراہم ہو گیا. جو رباب کے شیرخوار کو میں نے تو بچپن سے یہاں دیکھا ہے، جھولا نکلتا ہے، ابھی بھی وہ روایت ہوگی، کسی گھر سے جھولا نکلتا ہے اور اس روایت کو باقی رکھا گیا ہے. جب میں بچپن میں جھولے کو دیکھتا تھا تو ایک چھوٹا سا کانچ کا گلاس ہوتا تھا، اس میں دودھ ڈال دیا جاتا تھا. مجمع میں جب جھولا آتا تھا تو لوگ انگلیاں ڈال ڈال کر وہ دودھ آنکھوں پہ لگاتے تھے، تبرک بناتے تھے کہ کون سا ہے، یا لیتنی کنا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. عزاداری اسی جذبے کو وجود انسانی سے ظاہر کرتی ہے. اگر ہم کربلا میں ہوتے، گھروں سے آج جھولا نکال کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، ماؤں اور بہنوں کا جھولے کی نمائندگی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو 6 مہینے کا شیرخوار بغیر دودھ کے ہیرے اور مولا کا شکار نہ ہوتا. ان جذبوں کو پروان چڑھانا ہے خدا کی قسم. تھوڑا سا آج میرے ساتھ آپ نے جو تعاون کیا ہے، مولا اس کی جزا دے. بڑی محنت کی ہے آج آپ نے میرے خوش ترین موضوع اور بیان کی طرف. لہذا آج ہم بیٹھے ہیں 5ویں شب میں. ہم ابھی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، گھر جانا ہے، لیکن کربلا کے وہ غریب کیا کریں؟ وہ تپتا ہوا صحرا، وہ سلگتی ہوئی ریت، وہ تپتا ہوا ریگستان. خدا کی قسم روز عاشور کے مناظر کو کتابوں میں لکھا گیا ہے نا کہ اگر زمین پر دانہ ڈال دیا جاتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا. یعنی اس کیفیت میں حسین خیمہ زن ہوئے ہیں فرات کے قریب. مگر آتے آتے 7 محرم تک اب خیمے میں پانی نہیں ہے، فرات پر پہرا ہے. اور اب بتاتا چلوں کہ اسی عالم میں، اسی اسنا میں فوج اشقیاء کے سپہ سالار آتے رہے، اور حسین نے فطرت کے آئینے کو صاف کر کے عادتوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک حر کو صراط مستقیم دکھائی ہے. جب تک حر عادتوں کا غلام تھا
جیسے ہی عادت سے آزاد ہوا فطرت کو حسین نے ایسے ہی کھینچ دیا کہ جیسے فطرت پر حسین کی نمائندگی تھی، کھینچایا ہو۔ اور خدا کی قسم جب فطرت کے زیر اثر آیا تو اب عادت کے تحت ظلم کرنے والا فطرت کی مظلومیت کا ماتم کرنے لگا۔ میں نے کس حسین کو گھیر کر کربلا پہنچا دیا؟ یہ کس حسین کے خیمے سے اعلیٰ تش کی صدائیں ہیں؟ یہ وہی حسین ہے نا کہ جس نے راستے میں میرے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا۔ اللہ کریم کہ جو زبانوں کو جانوروں کی نکلی ہوئی نہ دیکھ سکے، آج اس کے بچے ہاتھوں میں کالے گوزے لیے اعلیٰ تش کی صدائیں دے رہے ہیں۔ تڑپا رہا ہے حر کو یہ خیال، اور اسی آو زاری میں، اسی گریہ و زاری میں حر کے رونے کی آواز صبح صادق میں حر کے بھائی نے سن لی، قریب آ گیا۔ حر کے بیٹے نے سن لی، حر کا بیٹا قریب آ گیا۔ اور ایک مرتبہ حر کا غلام بھی آہستہ آہستہ اپنے آقا کے صداؤں کی طرف قریب ہو رہا تھا، اور حر اپنے ندامت کے کلمات کہہ رہا تھا، میں نے کسے گھیر کے کربلا پہنچا دیا؟ میں نے کسے؟ یہ تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، یہ تو شافعِ محشر کا نواسا ہے، یہ تو خاتون جنت کا جگر پارا ہے۔ ندامت ہی ندامت ہے، اور یہی ندامت ہے جو حسین تک لے آئی۔ امام بارگاہوں میں آ کر اپنے آپ کو ندامت سے چھپا دو، عقل کو ختم کر دو، اور دیکھو کہ کس طرح سے زیادہ حریت روشن ہوتی ہے۔ ختم کر دو یہ، کیونکہ حر نے جب یہ ختم کیا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ حسین پگیریا کرتا ہوا اپنے چھوٹے سے لشکر کی طرف، حر نے جو 4 نفس پہ ہے، حر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں؟ کہا جنت کی طرف۔ اب تک جہنم میں تھا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی ساتھ چلوں گا، بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اور خوش ہو گئے، 2 قدم آگے بڑھے تو غلام کہتا ہے اچھے آقا ہو، جہنم میں تو ساتھ رکھا، جنت جا رہے ہو تو چھوڑے جا رہے ہو۔ رو کر غلام کو بھی حر نے لپٹا لیا، اور لپٹا کر حر کا یہ قافلہ چلا۔ تاریخ کہتی ہے راستے میں ندامت کے آنسو، کہ سوچتا جاتا ہے حسین پر، حسین کو، حسین کی قریبی کو، حسین کی عطا کو، حسین کے شجرہ نسب کو، حسین کے رشتے کو، حسین کے منصب کو، ایک ایک چیز پہ غور کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو روک کے کہتا ہے بیٹا کوئی مجرم کسی کے سامنے کس طرح جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ بدھے ہوتے ہیں نا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ اپنے ہاتھ کو بدھوا لیا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو تاکہ میں قریب حسین سے نگاہیں ملاؤں تو مجھے ہلاکت نہ ہو جائے۔ اس انداز سے وہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اللہ ہرے عزا خانوں میں آ کے شکر ادا کیا کرو کہ ہمیں یہ دولت حاصل ہے۔ خدا کی قسم جہاں کریم ابن کریم فاطمہ حسین ابن علی، تاریخ کہتی ہے اپنے بھیا عباس سے کہتے ہیں عباس اٹھو، حق کی جانب بڑھنے والا قدم آ رہا ہے، خود آ رہا ہے، اور اکیلا نہیں آ رہا ہے، بھائی کو ساتھ لا رہا ہے۔ لہذا عباس اٹھو، بھائی کا استقبال کرو، علی اکبر اٹھو، حر کے بیٹے کا استقبال کرو، حبیب اٹھو، حر کا استقبال کرو، اور حر کے غلام کا استقبال حسین کرے گا۔ حر کا قافلہ آگے بڑھا، قدموں پہ اپنے آپ کو حر نے گرایا، حسین نے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، لا کے خیمے کے قریب بٹھایا، اور جانتے ہو کیا کہا؟ اے حر، ہمارے گھرانے کا دستور ہے کہ جب کوئی چل کے آتا ہے تو اسے پانی پیش کیا جاتا ہے، مگر
یہ مجھ سے نہ سنی جائے گی، لہذا دشمن مبارز طلب ہیں، بار بار للکار رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، آقا ان کے جواب میں مجھے مقتل میں جانے دیجیے۔ کہا حر میں تجھے کیسے مقتل میں جانے دوں، ابھی آیا ہے، میرا مہمان ہے، حسین بہلا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں حر کا بیٹا سامنے آ کے بڑا سعادت مند ہے، بچے ایسے پالا کرو کہ کہیں بھی رہا کرو مگر باپ اور بیٹے کا ادب باقی رہے کسی بھی منزل پر۔ یہ سعادت مندی یہ حر ہے کہ حر کا بیٹا ہاتھوں کو جوڑ کے آیا اور کہتا ہے آقا اگر بابا کو اجازت نہیں ہے تو غلام زادے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ارباب اعضا حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کو توڑ کر زمین پہ رکھ کے ہاتھوں کو جوڑا، ابن فاطمہ میرے بچے کو میدان میں جانے دے، ابن رسول اللہ اسے نہ روکے۔ حسین نے اس بات میں سر ہلایا اور حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ حر نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا اور گھوڑا روانہ ہوا۔ تاریخ کہتی ہے حر کا بیٹا مقتل میں آ کر دشمنوں سے مبارز طلب ہوا، کافی دیر تک لڑتا رہا، اکیلا لڑتے لڑتے اس عیار فوج کے سامنے حر کا بیٹا اسلحوں کی زد میں آ گیا، گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا اور گر کر حر کے کڑیل جوان نے کہا یا بتاؤ ادرکنی، اے بابا ہماری مدد کو آئیے، بابا ہماری مدد کو آئیے۔ یہ حر نے جب آواز سنی تو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا مقتل کی طرف چلا، فوجوں کو ہٹایا، نیام سے تلوار نکالا، کبھی ادھر بڑھتا ہے کبھی ادھر بڑھتا ہے، اینا اینا ابنائی، اے میرے لال کہاں ہو، این ابنی، اے میرے بیٹے کہاں ہو، کوئی جواب نہیں ملتا۔ ہاں جب حر ایک نشیب کی طرف مڑا تو کانوں میں آواز آئی، بس آپ روئیں گے بہت، کانوں میں آواز آئی اے حر تیرا بیٹا میرے پاس ہے، اے حر تیرا بیٹا میرے پاس ہے، اے حر تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ کانوں میں آواز ٹکرائی نا تو اب حر چلتا ہوا نشیب کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ کا غریب لال حسین حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے دلاسے دے رہا ہے، اے حر کے بیٹے غم نہ کرنا، میری ماں تیری شفاعت کرے گی، میرا بابا تجھے جامع کوثر سے سیراب کرے گا، اے حر کے بیٹے تو ہمارا محسن ہے، اے حر کے بیٹے میری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کے حر کے بیٹے کو دلاسا حسین دے رہے ہیں اور حر یہ کلمات سن کر پھر گھٹنوں کو توڑ کے بیٹھا اور ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہا آپ بیدار ہیں، آپ بڑی دور تک میرے ساتھ ذہنوں میں رکھ کر ایک جملے پہ پیٹ کے روئیں گے اگر وہاں تک پہنچ گئے، خدا کی قسم۔ حر بیٹھا اور بیٹھ کر ایک عجیب نفسیاتی جملہ کہا ہے حر نے، جانتے ہو کیا کہا؟ آقا 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 غلام حاضر تھا، غلام زادے کا لاشا اٹھانے آ رہا تھا، آقا یہ زحمت آپ نے کیوں کی؟ جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ کہتے ہیں حسین اے حر اگر میں نہ آتا تو کڑیل جوان کا لاشا اٹھانے تجھے اکیلا بھیج دیتا۔ ارے حسین حر سے یہ کہہ رہے تھے لیکن جب اکبر کا لاشا نگاہوں کے سامنے تھا کوئی نہ تھا جسے حسین آواز دیتے کڑیل جوان کا لاشا، حسین کا بڑھاپا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک بہن نکلی خیمے سے، بھیا تیری غریبی کا بہن نثار، بھیا